17 مئی 2023 کو پختون اسٹوڈنٹس فیڈریشن سندھ کے سابق صوبائی صدر عبدالرحمان لالا کچھ عرصہ شدید بیمار رہنے کے بعد انتقال کر گئے۔ آج کی ہماری ویڈیو رحمان لالا کے بارے میں ہے۔ پختون اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی تاریخ جدوجہد اور قربانیوں کی داستانوں سے بھری پڑی ہے کہ کیسے پختون اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے عہدیداران اور کارکنوں نے مختلف ادوار میں ہمت اور بہادری سے ریاستی اور غیر ریاستی عناصر کے جبر کا سامنا کیا اور اس دوران اپنے کارکنوں عہدیداروں کی لاشیں اٹھائیں، گولیاں کھائیں اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، لیکن ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے اور نہ ہی وہ اپنے موقف سے دستبردار ہوئے۔ ایسی ہی ایک مثال ہمارے سامنے عبدالرحمان خان کی ہے۔ عبدالرحمان خان لالا پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن سندھ کے سابق صوبائی صدر تھے اور صوابی زیدہ کے خدائی خدمتگار اور بچہ خان بابا کے ساتھی عزیز کاکا کے پوتے تھے۔ عزیز کاکا عرف خان کاکا کی جدوجہد اور خدائی خدمتگار تحریک کے دوران قربانیوں پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ آج کا ولاگ رحمان لالا کے بارے میں ہے تو رحمان لالا کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں۔ دوستوں، رحمان لالا زیدہ صوابی میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ زمانہ طالب علمی میں جب کراچی منتقل ہوئے اور نیشنل کالج میں داخلہ لیا تو پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے وابستہ ہوئے۔ کالج میں یونٹ کی سطح پر مختلف عہدوں کے بعد وہ پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن سندھ کے صوبائی جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے اور سعید خان خلیل کے بعد 1989 میں صوبائی صدر منتخب ہوئے تو اپنے دور میں تعلیمی اداروں میں پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو منظم کیا اور مختلف تنظیمی کانفرنسز اور پروگرامز کا انعقاد کیا، جن میں ولی خان بابا، اجمل خٹک اور دوسرے مرکزی عہدیداران نے شرکت کی۔ اسی دوران جب پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے مرکزی صدر ساجد ترین کراچی کے دورے پر آئے تھے اور مختلف تنظیمی میٹنگز میں شرکت کر رہے تھے تو 5 فروری 1990 کو سیوا کنج ہاسٹل پاکستان چوک پر ایک اجلاس میں شرکت کے بعد رحمان لالا، قومی نیشنل پارٹی سندھ کے صوبائی صدر کریم خان مندوخیل، مرکزی صدر پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن ساجد ترین اور عمر علی شاہ جب کینیا ہاسٹل گلشن اقبال کی طرف جانے لگے تو اجمل خٹک کشر کو چونکہ ان کا گھر قریب تھا لہٰذا ان کو گھر کی طرف رخصت کیا اور باقی اشخاص گلشن اقبال کی جانب چل پڑے۔ جب یہ لوگ مسکن چرنگی کراچی یونیورسٹی کے پاس پہنچے تو پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری حمید قاسی نے جب ان کی گاڑی کو دیکھا تو وہ بھی اپنی موٹر سائیکل پر ان کے پیچھے چل پڑے۔ جیسے ہی گاڑی ہاسٹل میں داخل ہوئی تو وہاں پہلے سے ہی موجود دہشت گردوں نے گاڑی پر فائرنگ شروع کر دی۔ اسی دوران حمید قاسی نے جو کہ موٹر سائیکل پر آ رہے تھے، انہوں نے اپنی پسٹل سے دہشت گردوں پر فائرنگ کر دی تو دہشت گرد گاڑی کو چھوڑ کر حمید قاسی پر حملہ آور ہوئے اور ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی اور شدید فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ حمید قاسی کو 17 گولیاں لگیں اور وہ شدید زخمی ہوئے، جبکہ رحمان لالا کو کمر میں ریڑھ کی ہڈی میں گولی لگی اور وہ ہمیشہ کے لیے پیرالائز ہو گئے اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے، جبکہ کریم خان مندوخیل، ساجد ترین اور عمر علی شاہ ایڈوکیٹ معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ بقول اجمل خٹک کشر جب میں اور شمروز ایڈوکیٹ ہسپتال پہنچے تو وہاں پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور عوامی نیشنل پارٹی کے ہزاروں کارکنان پہنچ گئے۔ ہسپتال میں علاج کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن رحمان لالا کو جس جگہ گولی لگی تھی اس کا صحت مند ہونا ناممکن تھا اور حمید قاسی کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ اسی دوران جب رحمان لالا اور حمید قاسی ہسپتال میں زیر علاج تھے تو غلام بلور صاحب ان کی عیادت کو آئے تو ان کا عزم اور حوصلہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حمید قاسی، جن کو 17 گولیاں لگی تھی، انہوں نے بلور صاحب سے کہا کہ یہ تو 17 گولیاں ہیں، اگر مجھے 100 گولیاں بھی لگیں تو بھی نعرہ ولی لگانا نہیں چھوڑوں گا۔ اور رحمان لالا کی ہمت کا یہ عالم تھا کہ جب چند دنوں بعد نیشنل کالج میں شہید قاسم خٹک کی برسی کا پروگرام تھا تو رحمان لالا نے ویل چیئر پر جا کر اس پروگرام میں شرکت کی۔ چند دن ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد رحمان لالا اپنے گاؤں زیدہ صوابی چلے گئے اور پھر اپنی ساری بقایا زندگی انہوں نے ویل چیئر پر گزاری، لیکن ان کے عزم اور حوصلے میں کوئی کمی نہیں آئی اور پارٹی کے ہر پروگرام میں اپنی ویل چیئر پر موجود ہوتے تھے۔ اسی حالت میں انہوں نے 33 سال گزار دیے لیکن حوصلہ نہیں آ رہا۔ چند سال پہلے جب ان کے گاؤں زیدہ کے نوجوان مشال خان کو مردان میں مذہبی جنونیوں نے توہین مذہب کے الزامات لگا کر مار دیا تو جب ان کی لاش گاؤں آئی تو مذہبی جنونیوں نے گاؤں کے مساجد میں اعلانات کر کے مشال کا جنازہ پڑھنے سے منع کیا اور دھمکیاں دیں تو گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لیکن جب رحمان لالا اپنی ویل چیئر پر مشال خان کے جنازے میں پہنچے تو پھر لوگوں کو حوصلہ ہوا اور لوگ جنازہ اور فاتحہ خوانی میں آئے۔
رحمان لالا کی زندگی ہمارے لیے عزم و ہمت اور بہادری کی ایک لازوال داستان ہے، جس پر بلا شبہ پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ہر سابقہ اور موجودہ کارکن فخر کر سکتا ہے۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ مرکزی ڈپٹی جنرل سیکریٹری میں عبدالرحمن خان جی، جنہیں ہم احتراماً عبدالرحمن کو خان جی کہتے تھے، صوبائی صدر ہمارے پی ایس ایف پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن سندھ کے تھے۔ ان کی عقیدت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عبدالرحمن جیسے لیڈر باصول اور باہمت، جنہوں نے بہت کمزور پوزیشن میں جس وقت خطرناک حالات تھے سندھ میں، ان حالات میں پی ایس ایف کا ساتھ دیا، جس حالات میں بہت سے اچھے لوگ مختلف پارٹیوں سے نکل کر بھاگ رہے تھے، اور پی ایس ایف کے وہ جوان جو اپنے قائدین کے ساتھ کھڑے تھے وہ رہ گئے۔ بعد میں بھی بہت سے ہمارے ساتھی پارٹیاں تنظیم سے نکل کر بھاگ گئے ادھر ادھر۔ ہمارے زخمی ہونے کے بعد ہمارے ساتھ بہت سے ساتھیوں نے بہت ہمت کی، ہمیں اسپتال تک، آغا خان ہاسپٹل تک پہنچایا۔ ان میں خصوصاً عثمان قاضی صاحب تھے، جو آج کل سیریا میں یو این یونائیٹڈ نیشن سے وابستہ ہے۔ ان کے علاوہ خلیل اچکزئی صاحب، عبدالرحمن اچکزئی، اقبال قاسی، اجاز خان قاسی صاحب، اور ہمارے وہ ساتھی جو اسپتال میں ہمارے ساتھ تھے، عمر علی شاہ جو آج کل سوات میں وکالت کرتے ہیں، کریم لالا مرحوم، ان کی اللہ مغفرت کرے۔ ہمارے اور ساتھی جو کراچی میں بہت مشکل حالات میں ہمارا ساتھ دیا، انہوں نے تنظیم کا ساتھ دیا، اور ان ساتھیوں کی بھی اللہ مغفرت کر، جیسے قاسم جان مرحوم تھے، امید وزیر صاحب جو وفات پا چکے ہیں ہم ساتھیوں میں۔ میں خصوصاً شکریہ ادا کرتا ہوں ان مضبوط ساتھیوں کا، جس طرح قادر لالا ہے جو کراچی میں آج کل وکالت کر رہے ہیں اور ہر مشکل میں، ہر مشکلات کے ساتھ اپنے ساتھیوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ انہی ساتھیوں کی وجہ سے آج تنظیم کھڑا ہے، انہی ساتھیوں کی قربانیوں کی وجہ سے آج ان پی کو ایک ایسا کیڈر مل رہا ہے جو کوئی فراموش نہیں کر سکتا ان ساتھیوں کو۔ بہت بہت شکریہ۔ اردو میں کہیں رحمان مشر کے حوالے سے، رحمان مشر بہت پیارے انسان تھے، اور یہ خان عبدالعزیز خان بابا کے پوتے تھے، جو خان غفار خان بابا کے بہت ہی درینہ ساتھی تھے، اور غالباً 2 مرتبہ یہ ایم ایل اے منتخب ہو چکے ہیں۔ زیدہ ایک علاقہ ہے ثوابی، وہاں کے خان تھے، اور ان کا بہت بڑا نام ہے تاریخ میں۔ اور آپ کے معلومات کے لیے یہ ہے کہ بیگم نسیم علی خان کا جو رشتہ ہے وہ بھی خان عبدالعزیز خان بابا نے ان کا رشتہ کروایا ولی خان سے۔ دوسری، رحمان مشر کے حوالے سے بات آ جاتی ہے تو رحمان مشر یہاں نیشنل پولیس میں پڑھتے تھے، اور میٹرک میں میرا ایڈمیشن بھی انہوں نے کیا تھا، اور 88 میں اور رحمان مشر اور اجمل خٹک کشر ہم افغانستان میں بھی 1988 میں اکٹھے رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بہادر انسان تھے اور بہت نفیس، اور 1990 میں یہ ڈسکو بیکری کے پاس ان کو دہشت گردوں نے جو ہے وہ فائرنگ کر کے زخمی کر لیا تھا۔